میرے عزیزو، کیا یہ خیر سگالی کا سال ہے؟ کیا یہ خوشحالی کا سال ہے؟ کیا یہ اچھے دن آنے والا سال ہے؟ اچھے دن لانے والا ہے، برکتیں خوب ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی؟ کیا ہے اس کے متعلق؟ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے، آپ ٹی وی میں، میڈیا پر، نیوز میں بہت سارے جوتیشوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے، وہ ستارے نکال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اگلا سال کیا کیا ہونے والا ہے، کتنی جنگیں ہوں گی، کتنی اکنامک بڑھے گی، کتنی گھٹے گی، یہ سب پر وہ اٹکل پچھو مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ آگے کے سال کے متعلق پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، پریڈیکیشن، لیکن انہیں خود اپنے اگلے کل کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ جہاں بیٹھ کر کے آگے کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اس کرسی پر وہ کل تک زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں، اس کی بھی انہیں خبر نہیں۔ اسلامی اعتبار سے پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعہ، اسی آیت میں ابھی خطبہ میں نے شروع کیا، یسألک الناس عن الساعہ، اے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ اینڈ کب ہوگا، اختتام کب ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما علمها عند اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو بھی اس طرح کا سوال کرے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تجھے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے قیامت بہت ہی قریب ہے، ان قریب قیامت کو تو دیکھ لے گا، پا لے گا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا محدد اسی دن، اسی ٹائم، اسی سال آئے گی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہ اس طرح کی پریڈیکیشن، پیشن گوئیاں، اس کو ہم ظن اور تخمین کہہ سکتے ہیں۔ یقین کے ساتھ اسلام میں کوئی بھی مستقبل کی خبر نہیں دے سکتا، صرف اللہ اور اس کے بتائے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی خبر دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کے ان سالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، اسی سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ 2000 کیسا ہونے والا ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، علم رکھنے والے، ایک حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ اپنے اگلے سالوں کے متعلق جان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، تب برابر یہ حدیث مجھے یہاں بتانے کے لیے بالکل سوٹیبل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب والے دنوں میں، قیامت کے قریب والے دنوں میں حضور فرماتے ہیں ہر 20 سال پر بہت تیز تبدیلی ہوگی، ہر 20 سال پر بڑی تیز تبدیلی ہوگی، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو پچھلے 20 سال میں نہیں گزرا تھا اس سے زیادہ شدید اور زیادہ تبدیلیاں اگلے 20 سالوں میں آئیں گی۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھا اور آپ اسی سے اپنے آگے کے مستقبل کو سمجھ سکتے ہیں کہ 2001 سے لے کر 2020 تک یہ جو 20 سال ہمارے گزرے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے کے دن یاد کیے جا سکتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر 20 سال شدید سے شدید ترین آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو شدت اب تک گزر چکی، اس سے کئی گنا زیادہ شدت اگلے سالوں میں آئے گی۔ تو اب میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، یہاں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضور جب کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو لوگ آ کر پوچھتے تھے، جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے قل انما علمها عند ربی، اے رسول آپ فرما دیں قل انما انا نذیر مبین، آپ فرما دیں میرے پاس اس بتانے کی، قیامت کا دن بتانے کی اجازت نہیں، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر سنانے کے لیے آیا، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا، کھل کر کے آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والا۔ تو میرے عزیزو، آج میں بھی اس منبر پر کھڑا ہوں تو حضور پاک کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ ہم ظن اور تخمین اعداد نکال کر کے نہیں بتائیں گے کہ اتنے سال میں قیامت آ رہی ہے،
بلکہ یہ ضرور بتائیں گے کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا فتنے ہوں گے، کتنی شدتیں آئیں گی۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اب سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حرج، یہ حرج کیا چیز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل و غارت، اس کو حرج کہتے ہیں، قتل و غارت بہت ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کون سی کم ہے؟ اس وقت بھی جنگیں اتنی ہوتی تھی، مکہ والے، مدینے والے، دوسرے قبائل جو لڑتے تھے۔ صحابہ نے کہا آج جس طرح کفار اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ مڑبھیڑ ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، قتل تو بہت ہوتے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ قتل ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بیان فرمایا وہ قابل توجہ ہے میرے عزیزو۔ فرماتے میرے آقا اس قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے جنگوں میں، بلکہ حضور فرماتے ہیں بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے دادا اور باپ کو قتل کرے گا، اپنے چچیرے بھائیوں کا قتل کرے گا، اس کو حرج حضور فرماتے ہیں۔ یہ قتل کثرت سے بڑھ جائے گا، آپسی قتل، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھوکے برتن پر جس طرح جھپٹتے ہیں وہ اپنے ہی بھائیوں کی گردن کی پیاس بجھانے کے لیے ان کے اوپر تلواریں سونپ لیں گے، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرج ہے اور یہ بڑھ جائے گا قیامت کے قریب، بہت تیزی سے بڑھے گا۔ اور ایک ملحمت الکبریٰ کے متعلق حدیث ملتی ہے کہ تم دیکھو گے میری امت میں قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر 100 لوگ ہوں گے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اتنی تیزی سے یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، کہیں وہ ان آنے والے سالوں کے متعلق ہی تو نہیں بتایا گیا تھا جو حدیث پاک میں بشارت دی گئی ہے؟ یہ اگلے آنے والے 20 سال تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالات پوری دنیا کی سیاست کے بدلتے ہوئے تیزی سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک ایک سال کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی۔ آج دنیا نے جس طرح سے ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچی ہے اس کو دیکھ کر کے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اس زمانے کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں پڑھا، آج ہی کی بات میں بتا رہا ہوں، میرے مطالعے میں حدیث پہلے نہیں تھی، میں نے آج پڑھا، ہو بہو اسی زمانے کے لیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے زمانے میں ایک بلا آئے گی قیامت کے قریب، اور اس بلا میں جو بھی گرفتار ہوگا دوسرے لوگ اسے تانا دیں گے اور اس کا گھر چھوڑ کر بھاگیں گے۔ یعیر الرجل، حدیث پاک میں آر دلایا جائے گا آدمی کو، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نکلے گا، بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر نکل جائے گا۔ کیا یہ کورونا میں نہیں ہوا؟ کیا اس بلا کے وقت میں یہ نہیں ہوا؟ آر دلانا، جیسے آج بھی اگر چھینکو تو لوگ بھاگ جائیں، کھانسو تو لوگ ڈسٹینس پیدا کر لیں، اور اتنا ہی نہیں، چھینک اور کھانسی تو دور کی بات، اب تو یہاں ایسا زہر گھول دیا گیا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے بھی لوگ ڈسٹینس کر رہے ہیں۔ یہ تو زہریلا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بالکل صادق نظر آتی ہے آج کے زمانے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بلا تمہارے زمانے میں ایسی آئے گی کہ اس میں جو مبتلا ہوگا اس بلا میں اسے آر دلایا جائے گا۔ آر دلانا مطلب سمجھتے ہیں؟ تانا مارنا، حتیٰ کہ اس کے رشتہ دار اسے تنہا چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ احادیث جب کھلتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا میرا رسول غیب دان نبی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے 14 صدیاں پہلے ان تمام رونما ہونے والے واقعات کو من و عن بتا رہے ہیں۔ یقیناً میرے عزیزو، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ اللہ کی عطا کیے ہوئے علم سے بیان کیا ہے۔ اسی لیے آج میں دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کو کہ آج تمہارے مطالعے کا وقت ہے، سرچ کرنے کا وقت ہے۔ اسلام تمہارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے، تم اپنے موبائل سے سرچ کرو احادیث آخر الزمان کیا ہیں، کم سے کم اتنا تو پڑھ لو
کہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا، صرف اس لیے کہ دنیا کی واحد قوم آپ ہیں جن کو آنے والے حالات کے بارے میں سچے رسول نے پورا بیان کر دیا. دوسری کوئی قوم نہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دوسری قوموں کے پاس جوتش ہوں گے جو اٹکل پچھو مارتے ہیں، بہت سارے ہوں گے جو پریڈیکیشن کے نام پر کتابیں ہو رہی ہوں گی، ان میں سے آدھا جھوٹ آدھا سچ، کہیں تیر لگ گیا تو لگ گیا. یہ تمام چیزیں تو دنیا میں دوسروں کے پاس ہیں، لیکن واحد قوم آپ ایسے ہیں جن کے پاس مخبر صادق رسول پاک موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار صادقہ، سچی خبریں تمہارے پاس موجود ہیں. اس بات کی میں دعوت ضرور دوں گا کہ مطالعہ کرو، سرچ کرو اس ہمارے آخری زمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک اور حدیث میں بیان کروں تو آپ سب کو بیدار ہو جانا چاہیے اس چیز کو. میں جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کتنے سخت حالات آنے والے ہیں معلوم ہے آپ کو. حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب تم ایک زمانہ یہ بھی دیکھو گے کہ کفر و شرک اس قدر عام ہوگا کہ اگر تم ایمان پر باقی رہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پوری میں پڑھ لیتا ہوں برکت کے لیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتین علی الناس زمان یعیر المؤمن بإیمانہ کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ حتی یقال للرجل انک مؤمن فقیہ. حضور فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم مومن رہو گے تو تمہیں لوگ ایسے تانا ماریں گے جیسے فاسق و فاجر زانی کو تانا مارا جاتا. زنا کرنے والے کو جس طرح لوگ گالیاں دیتے ہیں، فرمایا گیا کہ تم کو اس طرح لوگ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا ماریں گے. یہ اتنا سخت وقت آئے گا جیسے آج اس کی شروعات ہو چکی ہے. جگہ جگہ پر ملا کہنا، کٹ ملا کا لفظ استعمال کرنا، یہ سب وہی آر دلانے والے الفاظ ہیں کہ مسلمان اس سے دل برداشتہ ہو کر کے اپنے ایمان کو چھوڑتے. وہ بھی حدیث ہے. میں نے آج آخر الزمان کی ساری حدیثیں مطالعہ کی، ساری نہیں اکثر حدیثیں، اور میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ آگے والا سال کیسے طے کرو گے، یا اگلا جو سال آ رہا ہے کیسے طے کرو گے. ایمان کے لیے تمہارے بڑے چیلنجز ہیں، تمہیں آر دلایا جائے گا. وہ بھی اتنا سخت لفظ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو چونک گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ، جیسے فاسق و فاجر، ایک جگہ زانی کا لفظ ہے، زنا کرنے والے کو آر دلاتے ہیں لوگ، یہ کتنا برا آدمی ہے، کیسا خطرناک آدمی. اس طرح مومن کو کہا جائے گا ارے یہ دیکھو یہ مومن ہے، یہ دیکھو یہ مسلمان جا رہا. تو میرے عزیزوں وہ دن آئیں گے جب لوگ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا مار رہے ہوں تو تم اپنے آپ کو آج ہی سے فخر کے ساتھ مومن کہلانا شروع کر دو. اس لیے کہ تمہارا نام مسلمان کسی باپ نے نہیں رکھا. قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے تمہیں کہا اللہ نے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. تمہیں پیدا کرنے والے نے خود تمہیں خیر امت کہا، تمہارے خالق و مالک نے خود تمہیں مسلمان کہا. تو اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاس فخر کرنے والی، پراؤڈ فیل کرنے والی اور کون سی چیز ہے؟ یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو چھپا لو اور کہو کہ نہیں میں مسلمان نہیں، میں نیوٹرل آدمی ہوں، میں سیکولر آدمی ہوں، میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں. منافقت چھوڑو، اسی لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور آج ہی سے فخر کرنا شروع کرو. جو بچہ اسلام پر فخر کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضور کی سنتوں پر فخر سے عمل بھی کرے گا. اسے شرم نہیں آنی چاہیے، آر نہیں آنی. ٹوپی چھپا لیا، ارے پتہ نہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے ملا نہ کہتے ہیں. داڑھی چھلا دیا، ارے لوگ دیکھ کر کے مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پرانا آدمی ہے، ملا ہے. یہی تو تمہاری شرمندگی کی بات ہے میرے عزیزو. اگر تمہیں پراؤڈ ہوتا میرے نبی کی بات پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، تو ان کے طریقوں پر کبھی تم شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ فخر کے ساتھ یہ کہتے
اے لوگوں میں ٹوپی ہی کیا, امامہ بھی, داڑھی کی ہلکی کیا, میں پوری داڑھی بھی صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ میرے رسول پاک کا تھا. ہے کوئی اس سے حسین چہرہ؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان بن ثابت کہتے ہیں رسول پاک آپ سے زیادہ حسین کسی آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, بلکہ اے آقا آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جب سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کائنات کے سب سے حسین انسان تھے, تو اس حسن کو آج کیوں نہیں اپناتے؟ اس حسن کو کیوں نہیں اپناتے؟ اسی لیے واپس اسی نقش قدم پر آنا ہوگا. مجھے ابھی پچھلے جمعہ بریلی شریف میں بیان کر رہا تھا, جمعہ کے دوران ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے سارا بیان کیا, آج پھوٹ ہے, اختلاف ہے, نفرتیں ہیں, تفرقہ ہے, فرقے بازیاں, جماعتیں ہیں, کوئی علاج تو بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ 25 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں, کیا ہے؟ میرے عزیزوں میں نے صرف اتنا ہی جواب دیا, علاج بہت سارے لوگ الگ الگ بتاتے ہیں, ایجوکیشن میں آ جاؤ, سیاست میں آ جاؤ, قیادت میں آ جاؤ, سسٹم میں آ جاؤ, فلاں میں آ جاؤ, سب میں پھر تمہاری کامیابی ہوگی. نہیں, اقبال نے جو کہا ہے وہ بہترین علاج ہے. اقبال نے جو کہا ہے وہ علاج یہی ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار ہے. جو آج ذلت آئی ہے صرف اور صرف رسول پاک سے منہ پھیرنے کی وجہ سے آئی ہے. جواب اور علاج صرف ایک ہی ہے, آج پھر سے تمہیں وہی تمام سرخرویاں ملیں گی کہ تم اگر سمندر سے کہہ دو تو سمندر راستے دے دے, تم اگر آندھیوں سے کہہ دے تو رخ موڑ دیں. یہ صفات تمہیں بھی ملیں گی, شرط یہ ہے کہ اسی راستے پر آ جاؤ جہاں مدینے سے نکل کر صحابہ چلے تھے, رسول پاک کے غلام جو چلے تھے. اور انہی کا تو نعرہ تھا جو اقبال نے کہا ہے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اقبال نے انہی صحابہ کے متعلق کہا تھا. اور یاد رکھو, دنیا آج جس طرح کے حالات ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے یہ ہوتا رہے گا, یہ فتنے بڑھتے رہیں گے. یہ مسجدیں شہید کر کے سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا, مینار ڈھا کر کے سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا. اے ظالمو, تمہیں معلوم نہیں اسلام مینار کا نام نہیں ہے, اسلام صرف گنبد کا نام نہیں ہے, اسلام اس جڑ کا نام ہے جو تحت الثری میں ہے, اور اس شاخ کا نام ہے جو اوج ثریا پر موجود ہے. جو جڑ اس کی تحت الثری 7ویں زمین کے طبق کے نیچے ہے, اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر پہنچی ہیں. تم کیا, تمہارے 1000 باپ مل کر کے بھی اسلام کے اس درخت کو ہلا نہیں سکیں گے. اسی لیے اقبال نے کہا ہے, کوئی بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. ہاں اے آسمان, یہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. بس میں عاشقان رسول سے یہ گزارش کروں گا, اب چیلنجز کا دور ہے. اے جوانوں, آج تمہارا دور ہے, آج تمہارا دور ہے, کھڑے ہونے کا دور ہے. تم اگر اس جوانی کو بھی موبائل کے فضول گیموں میں اور فضول لٹریچر میں, فضول فلموں میں اور سیریل میں گزارو گے تو پھر تمہاری بہت سخت پکڑ ہوگی. میں یہ کہتا ہوں, شاید پچھلے زمانے کے جو جوان تھے ان سے اتنے سوالات نہیں ہوں گے جتنے اس زمانے کے جوانوں سے سوال ہوں گے, اس لیے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی, اسباب کی کمی تھی, علم ان تک نہیں پہنچا تھا. آج تمہارے ہاتھ میں مٹھی میں پورا علم موجود ہے. قرآن تم اپنے موبائل میں اٹھا کر گھوم سکتے ہو, میرے پاس خود موبائل میں پوری صحاح 6 حدیثیں موجود ہیں, تم بھی ڈال سکتے ہو. سارا حدیث کا علم
تمہاری مٹھی میں موجود ہے، فقہ پورا ہے، تاریخ اسلام ہے، پورا کا پورا تمہارے پاس جغرافیہ موجود ہے. اس سے اگر تم غفلت برتے تو پھر تم سے سخت ترین سوال ہوں گے، تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا. رب تعالیٰ سے تم یہ نہیں کہہ سکو گے مجھے قرآن معلوم نہیں تھا، مجھے حدیث پہنچی نہیں تھی، میرے پاس فقہ کی کتاب آئی نہیں تھی، میں نے آخر زمانے کے متعلق حدیثیں پڑھی نہیں تھی. تمہاری تو سخت پکڑ اس بات پر ہوگی کہ اللہ نے تم تک سارے علم آسانی سے پہنچا دیے، جو